بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام ہی کمیونٹیز میں رشتہ داروں میں چچی اور پھوپھی یہ دو رشتے بڑے بدنام ہیں۔ عامل کے پاس آپ جائیں، وہ کہے گا آپ پہ کالا جادو ہوا ہے۔ کس نے کروایا ہے؟ پھوپھی نے کروایا ہے۔ کس نے کروایا ہے؟ چچی نے کروایا ہے۔ تو یہ ہر فیملی کے اندر ہی جادوگرنیاں آ چکی ہیں، ہر فیملی کے اندر ہی جادو ہو رہا ہے، اور یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جو چاہے جادو کروا دے۔ غلط فہمیوں کی بنا پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے، مسائل ہوتے بھی ہیں، لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو اوور تھنکنگ کی وجہ سے کہہ لیجئے یا اپنے معاشرتی حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر واٹس اپ کر دیجئے، میں انشاءاللہ اختتاماً ان سوالات کو شامل کر لوں گا۔ ایک چیز تو یہ جو میں نے عرض کی کہ جادو کا معاملہ، دوسری چیز ہمارا رویہ دن بدن ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ امراء کے ساتھ، یعنی مالداروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب بالفرض کوئی رشتہ دار غریب ہے، کچی آبادی میں رہتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، سروائیو کر رہا ہے، مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے حقیر جاننا۔ وہ کبھی ہمارے گھر پہ آ جائے تو عملی طور پر ہمارا اس کے ساتھ رویہ ایسا ہم اختیار کرتے ہیں کہ بس جلدی سے اٹھے اور نکلے یہاں سے، چائے کا نہیں پوچھتے، کھانا تو دور کی بات ہو گئی، جملے کستے ہیں، اور ہم اپنے مال کی وجہ سے رشتہ داروں میں جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں حقیر جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، اور آپ کے مال میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کرنے کی طاقت دی ہے، تو آپ کی مدد کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور انہیں کسی بھی طرح اپنی ذات سے تکلیف اور اذیت نہ پہنچائیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں باقاعدہ رشتہ داروں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ رشتہ داروں کے کیا کیا حقوق ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، اور تو اللہ کی عبادت کر، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آ۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا عظیم عنوان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے فوراً بعد بالوالدین احسانہ فرمایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، کس قدر اہم ہے کہ اللہ نے شرک کی نفی کے بعد والدین کے ساتھ احسان کو بیان فرمایا۔ والدین کے بعد جن کا اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم بالوالدین احسانہ کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى فرما رہا ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، اور پھر پوری آیہ مبارکہ میں متعدد لوگوں کا ذکر آیا، اور اختتام میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ تو آج ہمارا رویہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے؟ بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ، بلکہ اس سے پہلے ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں، سورہ اسرا کی، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا آتِ ذَا الْقُرْبَى، تو دے ذَا الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، یا رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔
ذل قربا سے مراد صلہ رحمی کرنا ہے اور انہیں ان کا حق دینا ہے، والمسکینہ مسکین کو، وابن السبیل اور ابن سبیل یعنی مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی مت کر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم نے قطع تعلق کو بڑا ہلکا جان لیا ہے۔ جس رشتہ دار سے ہم چاہتے ہیں قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو یوں ہوتا ہے کہ موت کا تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں کہ میں نے ان کے جنازے میں بھی نہیں جانا، خوشی میں بھی نہیں جانا، غم میں بھی نہیں جانا، اور غریبوں کے ساتھ یہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے تعلق کو ہمیں ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو تعلق اللہ نے بنایا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس تعلق کو قائم رکھیں اور اس رشتے کو نبھائیں۔ جس طرح ہم مثال کے طور پر میں آفس میں ہوں، میں یہاں پہ قانون بنا دیتا ہوں کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اب میرے ماتحت لوگوں میں سے کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اسے فائر کروں گا یا نہیں کروں گا، اس پہ غصہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ میں تو خیر نہیں کروں گا انشاءاللہ الجلیل، کوشش یہی ہے، لیکن ہمارے یہاں غصہ کیا جاتا ہے اور فائر کر دیا جاتا ہے۔ تو جو قانون اللہ نے بنایا ہے، ہم اس رشتے کو کیوں توڑیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یعنی جو صلہ رحمی کرے گا اس پر اللہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو قطع تعلق کرے گا تو اللہ فرما رہا ہے میں اسے کاٹوں گا، یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اس کا تشریحی معنی یہ ہے، کاٹنے سے مراد یہ ہے۔